السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد القادر۔ ہمارا جو چوتھا ویڈیو ہے عظمت آل رسول کانفرنس سے جڑا ہوا، اس میں حضرت تنویر ہاشمی قبلہ ہمیں عصبیت اور یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو پہچاننا کیوں مشکل ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے لڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ہم اہل ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جو خانقاہ والے ہیں اور جو بھی باقی جو بھی اہل ایمان ہے جو کہ اہل بیت کے غلام ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کا کیا رول اس میں ہو سکتا ہے، انہوں نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک مقدس کتاب کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں جو کہ اس ناسبیت کے جو یہ فتنہ اٹھا ہے اس میں کے تابوت میں ایک کیل ٹھوکنے کا کام کرے گی، اور ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ ہونے میں مدد کرے گی۔ تو آئیے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ بیان سنتے ہیں۔ اور یقیناً خانقاہیں انشاءاللہ مربوط ہوں گی، اور ایسی ہی عظیم الشان خانقاہ بر صغیر کی دکن کی سرزمین کے فرد فرید قبلہ محترم برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ یہاں پر جمع ہیں۔ خانقاہوں کی جان بھی ہیں، پہچان بھی ہیں۔ برادر علی وقار، وقار ملت کی طرح امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ثقافت، ان کی تعلیمات نیز خارجیت کے بڑھتے ہوئے فتنوں کے تدارک کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے بحیثیت فرد خانقاہ، بحیثیت ذمہ دار خانقاہ۔ موجودہ صورتحال میں آپ ضرور اس کا سلوشن پیش فرمائیں، تاکہ مستقبل میں انشاءاللہ ہم ایسا کوئی مضبوط لائے عمل مرتب کریں اور کر یہ خارجیت اور ناصبیت کے بڑھتے ہوئے فتنے کو روکیں۔ اور آل رسول کے حوالے سے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی محترم برادر گرامی قدر حضرت مولانا سید آل مصطفیٰ قادری حفظہ اللہ، برادر گرامی قدر حضرت مولانا سید سبطین حیدر زیدی حفظہ اللہ، حضرت مولانا سید عبد الماجد شاہ صاحب، حضرت مولانا سید فرید جیلانی شاہ صاحب، سب سے پہلے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے برادرم مولانا سید آل مصطفیٰ قادری صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس عظیم الشان بین الاقوامی عظمت آل رسول کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل حضرات سادات کرام نے بڑی سنجیدہ گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو میں دور حاضر کے ناسبی اور خارجی فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے سد باب کے لیے ایک شاندار لاہ عمل بھی پیش کیا۔ میں انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی چند گزارشات آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ شاہ شریعتم توئی، پیر طریقتم توئی، حق با حقیقتم توئی، دم ہما دم علی علی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم۔ پھر حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ز مشرق
تاب مغرب گر امام است، امیر المؤمنین حیدر تمام است۔ سبحان مولانا عبد الرحمن جامی بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ علی اولیاء را دلیل حق آمد، علی انبیاء را ولی نصیرا، علی ابن ام محمد رسول است، رسول است۔ کہ موسیٰ اخی گفت ہارون وزیر است، شفیع روز قیامت محمد است و علی۔ یہ چند اشعار امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم الشان کانفرنس یقیناً عالم اسلام کے لیے، عالم اہل سنت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل و مالک کانفرنس ہے، اس لیے کہ جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں یہ دور ناسبیت کا دور ہے، خارجیت کا دور ہے، اور ناسبیت اور خارجیت کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے، اس کی تعریف اور ناسبیوں اور خارجیوں کی علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بدقسمتی یہ رہی کہ یہ ناسبیت اور خارجیت کا وائرس اہل سنت میں آ گیا ہے، اہل سنت و جماعت میں گھس گیا ہے۔ اس وائرس کا اثر ہم اہل سنت و جماعت میں وقتاً فوقتاً محسوس کرتے رہتے ہیں۔ بر صغیر، ہند و پاک میں یا اردو دنیا میں خصوصی طور پر دیکھا جائے تو یہ وائرس آئے دن نئی نئی شکل و صورت میں ظاہر ہوتا رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ امام علی علیہ السلام کے نام میں، اہل بیت اطہار کے نام میں ایسی تاثیر ہے، ایسی قوت ہے، ایسا پاور ہے کہ ان ناموں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس وائرس کے خاتمے کے لیے اس طرح کے پروگرامز کو اینٹی وائرس کی شکل میں پیش فرما دیتا ہے، اور اس طرح کے پروگرامز کے انعقاد پر عالمی سطح پر ایک بڑا زبردست مثبت میسج مسلمانان عالم تک پہنچتا ہے۔ میں خصوصی طور پر اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں ہم سب کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں، اولیاء اور صوفیاء کے ارشادات کی روشنی میں، حالات حاضرہ کے تناظر میں فتنہ خارجیت اور فتنہ ناصبیت کے سدباب کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ کوشش کریں۔ جیسا کہ برادر محترم حضرت مولانا سید سبطین حیدر زیدی صاحب نے بڑی اچھی باتیں فرما رہے تھے کہ ہمیں کس طرح دور حاضر میں ان فتنوں کے سدباب کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور سازشوں کا دور ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں کسی خارجی یا کسی ناسبی کو اس کی خارجیت اور اس کی ناسبیت کی وجہ سے جاننا پہچاننا بڑا آسان ہو جاتا، مگر بدقسمتی سے خارجیت اور ناسبیت نام نہاد اہل سنت کے لبادے میں ہے تو ہمیں جاننا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر ائمہ اہل بیت کی شان و عظمت ایسی ہے کہ خارجیت ہو یا ناسبیت وہ کسی نہ کسی طور پر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ وہ اہل سنت میں کہیں بھی گھسا ہوا ہو، اہل سنت میں وہ کتنا ہی پرانا ہو، قدیم ہو، اور اہل سنت میں وہ کتنا ہی معروف ہو، بنام اہل سنت وہ جانا جاتا ہو بین الاقوامی سطح پر، مگر ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ اس کی اپنی زبان سے یا اس کی اپنی قلم سے یا اس کے کردار و عمل سے اہل بیت اطہار کی دشمنی جو اس کے اپنے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم آپ خارجیت اور ناسبیت کے فتنے سے واقف ہیں، اور اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو خارجیت اور ناسبیت کے فتنے سے واقف کرانا چاہتے ہیں۔
جیسا کہ یہ عظمت آل رسول کانفرنس ہے، آل رسول کی عظمت تو کتاب اللہ میں موجود ہے، آل رسول کی عظمت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ آپ اٹھائیے کتابیں پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیسی وابستگی تھی اہل بیت اطہار سے، اللہ اہل بیت اطہار کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت رکھتے تھے۔ یہ ساری سچائیاں کتابوں میں موجود ہیں، کون نہیں جانتا، سب جانتے۔ نجات کی کشتی کا نام اہل بیت اطہار ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، پھر بھی وہ لوگ جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کا کینہ اپنے دل میں پالتے ہیں، اہل بیت اطہار سے دشمنی کرتے ہیں، میں خاص طور پر آپ سے اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہم مل کر اس سچائی کی طرف توجہ کریں۔ ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو گھٹانے کی کتاب اللہ کا سہارا لے کر، احادیث رسول اللہ کا سہارا لے کر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناموں کا سہارا لے کر ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ناپاک کوشش آج کی ایجاد ہے، بلکہ 14 صدیاں ہمارے اپنے سامنے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت جن حالات میں پیش آئی، کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی شہادت جس ماحول میں پیش آئی، کیا وہ سچائیاں ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کربلا کا واقعہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی آل میں، آپ کی اولاد میں، جنہیں ہم ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ ساری تفصیلات ہمارے اپنے سامنے موجود نہیں ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یہود و نصارہ وہ ہنود نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہی تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دینے والے امام حسن علیہ السلام کی شہادت یہود و نصارہ کے ذمہ نہیں ہے، وہ بھی نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے۔ امام علی کے ساتھ بغاوت، امام علی کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آئے، کس نے کیا؟ یہ ساری تفصیلات ہمارے اپنی نظروں کے سامنے ہیں۔ آج اگر محترم گرامی قدر حضرت علامہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، اس پر قطعی طور پر مجھے تو تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ 14 صدیاں اس تاریخ سے بھری پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اگر کوئی لفظ خطا کا استعمال کرتا ہو، یا اہل بیت اطہار کے تعلق سے نازبہ الفاظ استعمال کرتا ہو، یا امام علی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، یہ بڑے پرانے فتنے صبح قیامت تک جاری رہیں گے۔ بس ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مشن پر ڈٹے رہیں، ہم اپنے مشن پر ڈٹے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ بالخصوص میں اس موقع پر اگر میرا پیغام دور دور تک پہنچ رہا ہے تو میں برادرم سید آل مصطفیٰ قادری دامت برکاتہم سے اور تمام سادات سے بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ اس موقع پر مجھے تو حضرت خطیب دکن حضرت مولانا سید کاظم پاشا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں، جن کی صحبت میں رہ کر کے ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا، بہت کچھ سمجھا، اور آج ان کی کمی بڑی شدت کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اس موقع پر میں خصوصی طور پر حضرت والا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خارجیت اور ناصبیت کے فتنے کے سد باب کے لیے آپ نے اردو دنیا میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، دور حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، آپ کی خدمات کو سلام کرتا ہوں۔ پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ حضرات سے، آپ سادات کے علاوہ یہ پیغام جہاں تک میرا اپنا پہنچ رہا ہے کہ سیدوں پر جب بھی حملہ ہو، اہل بیت اطہار پر جب بھی حملہ ہو، آپ دیکھیں ذرا سا
सैयदों पर, अहले बैत अतहार पर जब भी हमला होता है तो यही देखने में आया है कि बड़ी तादाद में सादात वलमा अपनी खानकाहों से निकलकर इसका सद्देबाब करते, रद्द करते हैं, जवाब देते हैं। मगर मेरी गुजारिश है कि उन उलमाए किराम से जो उलमाए किराम गैर सादात हैं मगर मुहिब्बे अहले बैत हैं, उन उलमाए किराम को आगे आने की जरूरत है। वो उलमाए किराम मैदाने जंग में आए, प्रैक्टिकली तौर पर सादात किराम पर, अहले बैत अतहार पर जो हमले किए जा रहे हैं उन हमलों के सद्देबाब के लिए वो सफारा हो जाएं। जैसा कि हमारे जमात के बड़े जिम्मेदार आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बड़ी जिम्मेदार शख्सियत, मैं मुफ्ती साहब की हिम्मत और जुर्अत को सलाम करता हूं कि आप किसी भी मसले हक की कोई परवाह किए बगैर जिस अंदाज में अहले बैत अतहार का दिफा करते हैं वो दिफा यकीनन सराहने के काबिल है, सराहने के लायक है। हम जितने सादात वलमा हैं आपको बेपनाह दुआओं से नवाजते हैं, आपके लिए हमारी बेपनाह दुआएं हैं। मैं चाहूंगा कि बर्रे सगीर हिंदो पाक में बल्कि उर्दू दुनिया में जितने मुहिब्बे अहले बैत गैर सादात वलमा हैं, फजला हैं, खुतबा हैं, वो आगे आए और वो आगे आ करके अहले बैत अतहार की शान और अजमत को बयान करें, अहले बैत अतहार का दिफा करें। ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मैं इस मौके पर आपसे जरूर ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि ये सैयद ज़ादगान, ये वलमा जो सादात हैं, अहले बैत हैं, ये अपनी तारीफ अपने मुंह से करते हैं, ये अपने फजाइल खुद बयान करते हैं, इस तरह की बातें होती है। तो मैंने एक साहब से कहा कि क्या करें कि दौर और जमाना ही ऐसा आ गया है कि आप लोग अहले बैत अतहार के फजाइल बयान करना छोड़ दिए हो, बंद कर दिए हो या उसमें कंजूसी करते हो, तो हमें अहले बैत अतहार के फजाइल और मनाकिब बयान करने की जरूरत पड़ रही है। वरना अहले बैत अतहार की शान और अजमत तो ऐसी है कि ना हमें बयान करने की जरूरत है ना आपको बयान करने की हाजत है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो अहले बैत अतहार के मकाम और मर्तबे को कुरान मजीद में बयान फरमाया है। अहले बैत अतहार की शान और अजमत तो हजारों अहादीस में मौजूद है। अहले बैत अतहार की शान और अजमत तो खुलफाए राशिदीन ने बयान फरमाई है। अहले बैत अतहार की शान और अजमत, ताजीम, तकरीम सहाबाए किराम ने की है। किसी को अहले बैत अतहार की शान और अजमत बयान करने की कतई जरूरत नहीं है। जब तक कुरान मजीद दुनिया में बाकी रहेगा उस वक्त तक अहले बैत अतहार की शान और अजमत बाकी रहेगी। अहले बैत अतहार की शान और अजमत का बयान न किसी मौलवी मुल्ला की मोहताज है, न किसी खतीब की मोहताज है, न किसी वाइज की मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार को बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। मगर इस मौके पर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि गैर सादात उलमा अगर किसी मसलहत से खामोश हैं तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप उस मसलहत को बाहर निकाल फेंके, उस मसलहत से अपने आप को आजाद कर लें, जिम्मेदारी के साथ आगे आएं, आगे बढ़ करके अहले बैत अतहार की शान और अजमत बयान करें। इससे अहले बैत अतहार की शान और अजमत में चार चांद लगने वाले नहीं हैं। इससे होगा ये कि आपकी इस तरह की गुफ्तगू से बहुत सारे अशकाल दूर होंगे, बहुत सारे मुंह बंद होंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा और आप हजरात की इस तरह की काविशों से एक अच्छा माहौल बनेगा। फिर मैं सादात उलमा इकराम से अर्ज करना चाहूंगा, तमाम सादात खानवादों से, कि इस तरह के फितनों का अगर मुकाबला करना हो तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी ये करनी पड़ेगी कि हम सबसे पहले अपनी औलाद को जिम्मेदारी के साथ आलिम व फाजिल बनाएं। हम अपनी औलाद को इल्म दीन की दौलत से, इल्म दीन के जेवर से आरास्ता वो पैरास्ता करें। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ तमाम सादात खानवादों से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने आपको हमें औलाद दी है तो हम अपनी औलाद में से किसी एक बेटे को इस कदर इल्म दीन की दौलत से सरफराज करें कि वो मसनदे दर्स व तदरीस पर बैठने के लायक हो। वो सिर्फ सैयद ना हो बल्कि वो अपने वक्त का बेहतरीन मुहद्दिस हो। वो सिर्फ सैयद ना हो बल्कि वो अपने वक्त का बहुत बड़ा फकीह हो।
وہ صرف سید نہ ہو بلکہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا مفتی ہو، اس طرح ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اس طرح ہم اپنے بچوں کو تیار کریں۔ ورنہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ سادات خانوادوں میں اب جہالت آ گئی ہے، سادات خانوادوں میں علم ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس فتنے کا سد باب بھی ضروری ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سید تو بس صرف ہاتھ چمائی اور پیر چمائی کے لیے، سید تو صرف واہ واہی کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس غلط فہمی کے قلعہ کو کما کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، اور بڑے پیمانے پر ہمیں تیاری کرنی ہے، اپنے بچوں کو عالم فاضل اور بہت ہی صلاحیت والا عالم و فاضل بنائیں۔ سب سے پہلی تو یہ میری اپنی گزارش ہے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے وابستگان کو، اپنے مریدوں کو، آپ سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ ان میں یہ میسج عام کریں کہ آپ کی اولاد بھی عالم و فاضل بنے۔ یہ دوسرا بڑا کام ہمیں انجام دینا ہے۔ تیسرا بڑا کام ہمیں یہ انجام دینا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہ جب تک ہمارے اپنے پاس فوج نہیں ہوگی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اس طرح کے پروگرامز کی اور اس طرح کے کانفرنسوں کی شدید ضرورت ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس مساجد ہیں، امام کون ہے؟ ہمارے پاس جمعہ کے لیے خطیب کون ہے؟ بہت اچھی بات۔ ہمارے پاس مجالس میلاد کے لیے نعت خواں کون ہے؟ مجھے بتائیے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، بڑی محبت کے ساتھ۔ ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں وعظ و تقریر کے لیے یا دورے پہ چلے جاتے ہیں، مرید نے بلایا، کسی خلیفہ صاحب نے بلایا، چاہنے والوں نے بلایا، ہم جاتے ہیں، ایک آدھ رات رکتے ہیں، پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ 365 دنوں میں 364 دنوں تک وہاں رہنے والا کون ہے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جب تک ہم افراد تیار نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے چاہنے والوں کو عالم و فاضل نہیں بنائیں گے، ان کے بچوں کو عالم و فاضل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ میری خصوصی طور پر گزارش ہے، اس پر آپ حضرات توجہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے مجالس خواہ آن لائن ہوں، خواہ ہم اپنے علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہم تذکرہ کرتے رہیں اہل بیت اطہار کا، بڑے پیمانے پر ہم اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان کرتے رہیں، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کے بیان پر ہم لٹریچر وغیرہ تقسیم کریں۔ بالخصوص میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں ہم نے پہلی مرتبہ کوشش کی ہے، برادر عزیز مولانا سید علی مصطفیٰ قادری ہمارے ساتھ ہیں، اشرف ملت مولانا سید محمد اشرف میاں صاحب ہمارے اپنے ساتھ ہیں، سپتن میاں صاحب ہمارے اپنے ساتھ ہیں۔ یہ پورا گروپ ہمارا آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا اور ذمہ داروں کا، ہم سب مل کر کے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے۔ ان میں ایک بڑا کام ابھی یہ ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا میں شرح خصائص علی کی طباعت کو ممکن بنایا۔ سبحان اللہ۔ شرح خصائص علی فرسٹ ٹائم انڈیا میں یہ کتاب چھپی ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ 16 نومبر کو دہلی میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں اس کی تقریب رسم اجرا ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ انڈیا میں زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر ہم سب کو دعوت مطالعہ دے رہی ہے۔ اس کتاب کے انڈیا میں چھپنے کے بعد مجھے امید ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر خارجیت اور ناسبیت کے فتنے کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بڑے پیمانے پر اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد ان فتنوں کا سد باب ہوگا۔ بڑی محنت کر کے اس کی شرح لکھی ہے محقق دورہ حضرت علامہ ظہور احمد فیضی دامت برکاتہم نے۔ یہ اصل میں کتاب امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصائص علی، اس پر آپ نے شرح لکھی ہے۔ یہ کتاب مطلب کہ شائع ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس کی تقریب رسم اجرا ہوگی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم مل کر اپنے خانوادوں سے لٹریچر کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، ہم جن جن زبانوں میں کتابیں چھاپ کر عام کر سکتے ہیں ان زبانوں میں ہم کتابیں چھاپ کر عام کریں۔ یہ بڑا مطلب کہ کام ہوگا۔ ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا اس معروضے کے ساتھ کہ جس عنوان پر یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، یہ دو عنوانات ہیں، ایک تو بین الاقوامی عظمت آل رسول کانفرنس، اور پھر امام حسن علیہ السلام کا
यौम शहादत उसका तस्करा वगैरह। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के हवाले से दो रिवायतें जैसे पढ़ने को मिलती हैं कि एक रिवायत है कि 28 सफ़र को आपकी शहादत हुई और एक रिवायत है कि 5 रबीउल अव्वल को हुई है। ये दोनों रिवायात हमारे अपने सामने हैं, मगर मैं यहाँ ये अर्ज़ ज़रूर करना चाहूँगा और दावत फ़िक्र देना चाहूँगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के ज़िम्मेदार कौन थे। वाह वाह, इस पर मतलब है कि हमें गौर करना चाहिए, जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया। ये फितने कदीम हैं और ये फितने कोई नए नहीं हैं, ये फितने और चलते रहेंगे। बस इन फितनों का जवाब हम अपने काम से दे सकते हैं, बस हम अपने काम से, हम जिस कदर शिद्दत के साथ अपना काम आगे बढ़ाएंगे, इन फितनों का जवाब उसी कदर मुमकिन हो पाएगा। फिर एक मरतबा मैं बिरादर अजीज हजरत मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी हफिज़ुल्लाह को मुबारकबाद पेश करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम हजरत एक तनवीर मिल्लत ने जी जी फरमाएं सिप्तान भाई एक खिदमत में। छोटी सी अपने बड़े भाई तनवीर साहब की गुफ्तगू पर एक छोटी सी बात मैं भी मालूमात के तौर पर अर्ज कर दूं कि इरशाद। माहिरा मुतहरा में आ, हमने आज से 10 साल पहले जामे आले रसूल कायम किया है, मरकजुल मारिफ अल इस्लामिया जामे आले रसूल, जिसके अंदर इस बात का खास एहतमाम है कि सादात के खानवादों से वहां पे बच्चों को हम दावत देते हैं। और हजरत जिस तरह फरमा रहे थे कि अफराद साजी यानी अपने अफराद पैदा करना कि जो तालीमात अहले बैत और जो सियर अहले बैत को घर घर और मोहल्ले मोहल्ले गली गली पहुंचाएं, ऐसे अफराद को हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के वसीले से और वास्ते से हम चाहते हैं कि लोगों को हम ये इत्तला भी दे दें कि जामे आले रसूल में मुस्तकिल और दरसी तौर पर बाबन बाबन वहां पर जो है वो सीधे अहले बैत को खास तरजीह देके पढ़ाया जाता है। तो ये बात मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहता हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि दीगर हमारे खानवादे जो हैं वो भी पूरी कोशिश करेंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस रास्ते में इंशाल्लाह आगे कदम बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, बीच में माजरत चाहता हूँ मैंने एक नहीं कतरे नहीं कलामी नहीं, के लिए। आपका हक है, अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। अल्लाह बहुत सही मशवरा आपने दिया और बहुत सही हक़ाइक़ की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। हज़रत तनवीर मिल्लत बिरादर ज़ी मर्तबत मौलाना सैयद मोहम्मद मुहियुद्दीन क़ादरी तनवीर हाशमी साहब क़िबला ने अज़मत आले रसूल के हवाले से और फ़ितने ख़ारिजियत नासिबियत के हवाले से और फिर आखिर सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो जामे मुकम्मल गुफ्तगू फ़रमाई है, माशाअल्लाह मैं उसके लिए बहुत मशकूर हूँ। और आपकी चंद बातें ऐसी हैं जिन पर अगर अवाम अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि ख़वास अहले सुन्नत भी अमल पैरा हो जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि हत्तल इम्कान हम इस संगीन मसले का हल तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसे खारिजियत नासिबियत कहा जाता है। सल्तन भाई, हज़रत तनवीर हाशमी साहब क़िबला ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, जी जी कहा कि जब कभी नामूस रिसालत की बात होती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है, तो सब आगे बढ़ते हैं बिला तक़रीफ़ तफ़रीक़ मकतब, सब के सब ज़ोर लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, यही ईमान का तक़ाज़ा है। इसके अलावा जब कभी सहाबाए किराम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जाती हैं रवाफ़िज़ की जानिब से या फिर इस किस्म की फ़िक्र रखने वालों की जानिब से, तो सब के सब खड़े होते हैं और सब आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब कभी अहले बैत अतहार की नामूस के हवाले से, सैयद कायनात के हवाले से, मौलाए मुत्तक़ियाँ मौला अली मुश्किल कुशा के हवाले से या फिर हसनैन करीमैन के हवाले से जब कोई किसी किस्म की गुस्ताखी की जाती है, तौहीन की जाती है, कोई बदतमीज़ियों का मुर्तकिब होता है, तो ये ज़िम्मेदारी है उलमाए अहले सुन्नत की कि वो भी आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपनी ईमानी ज़िम्मेदारी का सबूत पेश करें। और उन्हें भी चाहिए जी कि वो भी आवाज़ उठाएँ, क्योंकि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये सिर्फ़ आले रसूल पर या सादात किराम ही पर अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़र्ज़ नहीं की, बल्कि तमाम मिल्लत इस्लामिया पर फ़र्ज़ की गई है, सुबह क़यामत तक की गई है। यकीनन अगर उलमाए किराम बिला तअम्मुल इसमें आगे बढ़कर आवाज़ उठाएँगे तो ये फ़ितने दबेंगे और ये फ़ितनों की जी सरकूबी होगी। और ऐसे लोग जो
ایک خلیج پیدا کر رہے ہیں علماء اور مشائخ کے درمیان، مدارس اور خانقاہوں کے درمیان، اسے بانٹنے میں حضرت تنویر ملت کا یہ جو مشورہ ہے یہ بہت زیادہ انشاءاللہ کارآمد ہوگا۔ میں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں تنویر ملت صاحب قبلہ کو کہ شرح خصائص علی کا جو آپ نے یہاں پر اردو میں جو کتاب انشاءاللہ عن قریب جس کا رسم اجرا دہلی کی سرزمین پر عمل میں آیا جانے والا ہے، اس کے لیے میں آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو، بلکہ میں بھی آپ ہی کی ٹیم کا ایک فرد ہوں، اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً ماشاء اللہ. یہ ایک شکریہ. ایسا کیل ہوگا تابوت خارجیت اور ناصبیت میں کہ ہم ان فتنوں کو اس تابوت کے اندر حتی الامکان بند کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ. میں برادر عظیم مرتبہ وقار ملت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھے آج میرے علم میں ایک ایسا اضافہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جامع آل رسول مارارہ متحرہ میں بابن بابن اہل بیت اطہار کی سیرت کے حوالے سے اس سیرت کے پہلوؤں کو مختلف سیر کے اسے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت حضرت میں خود بھی پڑھاتا ہوں اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ہدایت کرے۔ میں خود درسگاہ میں. جی حضرت. ماشاء جی یہ حضرت. سفین بھائی آپ ہی کا حق ہے، اور بلکہ آپ نے ایک نشان راہ دی ہے، بلکہ میں کہوں کہ یہاں پہ تنویر ملت بھی تشریف فرما ہے۔ الجامعۃ الہاشمیہ بھی اسی باب کی ایک کڑی تھی جو بیجاپور کے سرزمین پر قائم ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت وسیع اور عریض میدان پر یہ مدرسہ قائم ہے، اور حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ کی سرپرستی میں بھی دکن کے سرزمین پر کئی ایسے مدارس ہیں جس میں میں خود یہ پہل کر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا، اور بر صغیر کے ہمارے پڑوسی ملک کے دیگر علماء بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ میں ان سے بھی خواہش کروں گا کہ مارارہ متحرہ سے رابطہ کیا جائے اور پھر اس لائے عمل کو بنایا جائے، اور یہ نصاب کو انشاءاللہ ہم خود اپنی جی. مدارس میں، اپنے خانقاہوں میں باضابطہ اس کے درس کا اہتمام عمل میں لائیں گے۔